بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہے کہ بھئی اللہ پاک نے اس اجتماع کو خیر و عافیت کے ساتھ یہاں تک پہنچایا۔ محض اپنے کرم، اپنے فضل سے ہمارے استحقاق سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی۔ اور محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو بھئی ہم سب کی اور پوری امت کی اور پوری انسانیت کی ہدایت کا اللہ ذریعہ فرمائے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بھئی ہم اپنے مقصد حیات کو سمجھیں اور اس کے مطابق محنت کریں۔ تو اللہ پاک ہمیں ہدایت سے نوازیں گے اور اللہ ہمیں ذریعہ بنائیں گے ہدایت کے دنیا میں پھیلنے کا۔ اللہ کی مخلوق بہت پریشان ہے اور کوئی علاج نہیں ہے۔ کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ بھئی ہر ایک اپنے مقصد حیات کو پہچان کر اس کے مطابق محنت کرے۔ محنت تو بھئی ہر انسان کر ہی رہا ہے اپنی اپنی سمجھ کے اعتبار سے، اور اس کے ذریعے سے سمجھ رہا ہے کہ بھئی مسائل میرے اس راستے سے حل ہوں گے۔ لیکن محترم بزرگوں، ہر محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں کرتے۔ کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مسائل کا حل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے سبب محنت کو بنایا ہے کہ آدمی محنت کرے گا، آدمی کوشش کرے گا تو اس کی محنت پر اللہ پاک جو ہے اس کی محنت پر رکھ کر بھئی اللہ تعالیٰ اس کے یا تو مسائل کو حل فرمائیں گے اور بھئی یا مسائل اور جو ہے بڑھ جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ کامیاب وہ ہوتا ہے جس کی محنت صحیح ہو۔ اور کون سی محنت صحیح ہے، کون سی محنت غلط ہے؟ محنت کے صحیح ہونے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے والے پر نہیں رکھا، ورنہ بھائی ہر انسان
یہی سمجھ رہا ہے کہ میں جو محنت کر رہا ہوں یہ صحیح ہے. اسی کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے کہ اصل محنت وہ ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے ہیں، وہ ہے اصل محنت. لہذا نبیوں والی محنت سے ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسائل کو حل کیا ہے، اس دنیا کے بھی اور آخرت کے ہمیشہ کے مسائل کے حل کرنے کا دار و مدار اللہ پاک نے اسی پر رکھا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جس محنت کو لے کر کے آئے ہم سب جانتے ہیں وہ کون سی محنت ہے. وہ ایمان کی محنت ہے. کہ بھئی ہر انسان محنت کر کے اپنے دل کے یقین کو صحیح کرے. غلط یقین اپنے دلوں کے اندر سے نکالے. اور صحیح یقین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بھئی یہ ہے ایمان کا کلمہ، ایمان کے الفاظ. لیکن الفاظ تو بھئی حقیقت کی طرف رہبری کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے جو محنت سے حاصل ہو. اسی کی ہر زمانے میں ہر نبی نے بھئی دعوت دی، اور آج ساری دنیا کے اندر بھئی اسی کی آواز اللہ تعالیٰ لگوا رہے ہیں کہ ہر انسان اس پر محنت کرے کہ بھئی یہ الفاظ اپنی حقیقت کے ساتھ دلوں کے اندر اتر جائیں. اس لیے کہ ایمان جو ہے بھئی وہ تو دل کے اندر ہوتا ہے. ایمان کے قرار کی جگہ تو دل ہے، زبان تو اس کے اظہار کی جگہ ہے. لہذا یہ محنت ہے، اصل محنت محترم بزرگوں اس بات کی ہے کہ بھئی محنت کر کے اپنے ایمان کو بنایا جائے. یقین کو صحیح کیا جائے. کہ بھئی دل کا یقین صحیح ہوگا تو پھر جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے. اس لیے کہ یہ جسم سارا کا سارا دل کے تابع ہے. دل کی حیثیت اس پورے جسم کے اندر بادشاہ کی سی ہے. کہ بھئی دل جس بات کو لے لیتا ہے پھر پورے جسم کو اس کے مطابق استعمال کرتا ہے ارادے پر. آدمی کے اندر پہلے ارادہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے مطابق محنت کرتا ہے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا بھی یہی ہے کہ بھئی انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ بھئی اچھی طریقے سے سمجھ لو اور کان کھول کر کے سن لو کہ وہ دل ہے، دل۔ تو جس طریقے سے محترم بزرگوں دل کی حیثیت پورے جسم کے اندر ہے، اسی طریقے سے اس پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیثیت بنائی ہے کہ انسان جو ہے بھئی یہ پوری کائنات کا دل ہے۔ اگر یہ انسان صحیح ہو گیا یقین کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے نظام کو، یہ نظام سارا کا سارا صحیح چلے گا۔ خدا کی طرف سے انسانوں کی موافقت میں فیصلے آئیں گے۔ یقین کے درجے کی بات ہے کہ بھئی انسانوں کے اعمال پر اور انسانوں کے اعمال پر رکھ کر خدا فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو آتے ہیں اس پوری کائنات کے اندر، وہ بھئی انسانوں کے اعمال پر آتے ہیں۔ کہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بھئی جتنے بھی کائنات کے اندر آنے والے احکامات ہیں وہ سارے کے سارے احکامات شریعت کے احکامات کے تابع ہیں، شریعت کے احکامات کے تابع ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات بھئی جو انسانوں سے متعلق ہیں وہ پورے ہوتے ہیں تو پھر پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ جو احکامات بھیجتے ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں کی موافقت کے ہوتے ہیں۔ سارا نظام اللہ چلاتے ہیں۔ تو بھئی یہ محنت جو دعوت کی محنت ہے، ہاں یہ اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ پورے دین کو زندہ، پورے دین کے زندہ ہونے کے لیے اللہ نے یہ محنت دی کہ دین زندہ ہوگا تو بھائی دیکھو اس محنت سے ہوگا، یعنی ایمان کی محنت سے، عبادت کی محنت سے، علم کی محنت سے، اللہ کے ذکر پر محنت کرنے سے اللہ کے احکامات زندگیوں میں آئیں گے۔ کہ یہ وہ محنتیں ہیں اور یہ وہ اعمال ہیں کہ جس کے کرنے سے اور جس کے کرنے کا ہر انسان مکلف ہے، ذمہ داری ہے کہ بھئی ہر ایک اس محنت میں لگے اور محنت کر کے اپنے ایمان کو بنائے، اپنی عبادات کو جاندار بنائے۔ اس کے لیے علم پر محنت کرے کہ بغیر علم کے آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا، بغیر علم کے بھئی اس کے اعمال بھی صحیح نہیں ہو سکتے، یقین بھی نہیں بن سکتا،
اور اعمال بھی صحیح نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ذکر پر محنت کی جائے تاکہ غفلت سے نکلا جائے، کہ بھئی غفلت دور ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ سے تعلق پیدا ہو۔ تو یہ وہ محنتیں ہیں اور یہ وہ اعمال ہیں کہ بھئی ہر ایک کے ذمے ہیں، ذمہ داری ہے کہ اس سے استعداد پیدا ہوتی ہے پورے دین پر چلنے کی۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے جو ہیں بھئی وہ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں بھرے پڑے ہیں۔ جتنے بھی اللہ کے وعدے ہیں وہ ایمان اور اعمال پر ہیں، ایمان اور عبادات پر ہیں، ایمان اور اعمال پر ہیں۔ یہ بنیادیں ہیں کہ بنیاد صحیح ہوگی تو پھر بھئی آگے کی عمارت قائم ہوگی، اور بنیاد ہی میں کمزوری ہے یا بنیاد ہی ہل رہی ہے تو پھر عمارت کیسے قائم ہو سکتی؟ اور جتنی بڑی عمارت بنائی جاتی ہے اس اعتبار سے اس کی بنیاد کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ بنیادیں ہیں، اگر محنت کر کے ان کو مضبوط کیا جائے گا تو پھر بھئی کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ بھئی معاملات کو صحیح کیا جائے۔ آدمی خود اپنی فکر سے اپنے معاملات کو صحیح کرے گا۔ اصل دین معاملات ہیں، معاشرت ہے۔ ہاں، اس سے جو مقصود ہے کہ بھئی جب محنت ہوگی تو آدمی کے اندر بھئی فکر آخرت آئے گی، اور یہی فکر آخرت آدمی کو دنیا میں صحیح چلائے گی۔ یہی اللہ کا تعلق، اللہ کا خوف آدمی کو دنیا میں بھئی صحیح چلائے گا۔ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا میں صحیح چل سکے۔ اخلاق کی بلندی اسی سے حاصل ہوگی۔ محترم بزرگوں، اخلاق کہ بھئی جب اخلاق تک پہنچا جائے گا ایمان کی محنت کے ذریعے سے اور عبادت پر محنت کے ذریعے سے، اور بھئی اللہ کے علم اور اس کے ذکر پر محنت کے ذریعے سے جب اخلاق تک پہنچا جائے گا نا تو پھر اللہ تعالی ساری دنیا کی قوموں کو اسلام تک پہنچا دے گا۔ ہم کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اللہ اس کی حقیقت کو ہم پر کھول دے کہ بھئی دنیا میں اسلام جو پھیلا ہے اور پھیلے گا وہ اخلاق سے پھیلے گا۔ اور مسلمان کا تو شعار جو ہے وہ ایثار ہے، مسلمان کا شعار ایثار ہے۔ کہ بھئی جب کسی کی ضرورت مسلمان کے سامنے آئے گی تو وہ اپنی ضرورت کو مؤخر کرے گا اور اس کا کرے گا۔ تو اللہ تعالی کی رحمت کتنی جوش میں آئی، کتنی متوجہ ہو۔ محترم بزرگوں، اس محنت کے ذریعے سے اللہ نے کتنا بلند کیا تھا۔ کہ کوئی اللہ کی مخلوق اس کی ضرورت سامنے آ گئی تو آدمی اپنی ضرورت کو بھول جاتا تھا۔ مسلمان کا شعار ایثار ہے۔ واقعہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک باغ پر نظر پڑی، اس میں ایک غلام کام کر رہا تھا باغ کے اندر۔ اتنے میں ایک آدمی بھائی اس کی روٹی لے کر، اس کا کھانا لے کر کے آیا اور دے کر کے چلا گیا، لیکن آنے والے کے ساتھ ایک کتا بھی آ گیا اور وہ کتا کھڑا رہا، تو اس نے اپنے کھانے میں سے ایک روٹی نکال کر کے اس کتے کے سامنے ڈال دی۔
کتے نے کھا لی اور کھڑا رہا، اس نے دوسری روٹی نکالی اور وہ بھی ڈال دی، اس نے وہ بھی کھا لی اور کھڑا رہا، پھر اس نے تیسری روٹی نکالی وہ بھی ڈالی، کتے نے وہ کھائی اور چلا گیا۔ یہ مزدور، یہ غلام اپنے کام میں لگا ہوا ہے، محض اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے محترم بزرگوں اللہ کی مخلوق کی ضرورت کو پورا کیا ہے، اور مخلوق بھی کیسی؟ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مزدور اب کام میں لگ گیا تو قریب آئے، آ کر کے پوچھا، میاں تمہارا کھانا روزانہ کتنا آتا ہے، کتنی روٹیاں آتی ہیں؟ تو عرض کیا کہ حضرت آپ نے تو ملاحظہ فرما ہی لیا 3 ہی روٹیاں آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر تم نے اس کتے کے لیے 3 روٹیاں ایثار کر دیں؟ عرض کیا کہ حضرت یہاں کتے رہتے نہیں ہیں، یہ غریب دور سے چل کر کے آیا تھا، میرا دل نہ چاہا کہ اس کو ویسے ہی واپس کر دوں، میرا دل نہیں چاہا کہ میں اس کو ویسے ہی واپس کر دوں۔ اچھا پھر اب تم کیا کھاؤ گے؟ کہا حضرت یہ کوئی ایسی بہت بڑی بات تھوڑی ہے، ایک وقت نہیں کھائیں گے، یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ دیکھیے یہ عمل ہے ایمان والے کا، غلاموں کا یہ عمل ہے۔ تو آقاؤں کا کیا حال ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئے اور جا کر کے تحقیق کی، باغ کے مالک سے ملے، باغ کو خریدا، اس غلام کو بھی خریدا، واپس تشریف لائے اور تشریف لا کر کے فرمایا کہ بھئی میں نے یہ باغ اور اس کے اندر تم کو بھی خریدا ہے اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور یہ باغ تمہارے نظر ہے۔ وہ غلام کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ میں آزاد ہوں گا اور اس باغ کا میں مالک بن سکتا ہوں، لیکن عمل میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے، محترم بزرگوں کے دلوں کو پلٹ دیا کرتا ہے، کوئی بھی ہو دلوں کو پلٹ دیا کرتا ہے۔ تو یہ تو نقد خدا کا انعام ملا دنیا کے اندر، اور آخرت میں خدا کیا دیں گے؟ تو ایثار تو ایمان والوں کا شعار ہے، یہ دین کی محنت یہاں تک پہنچائے گی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا کہ بھئی چاہے کتنا ہی انصاف سنا دو، آدمی بھئی اس پر آئے گا کیسے؟ وہ تو ایک محنت ہے، جب تک وہ محنت آدمی خود نہیں کرے گا انصاف پر نہیں آ سکتا۔ معاشرت قائم کیسے ہوگی؟ کسی کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان یہ معاشرت پر کھڑا کرے گا، عبادات یہ جب جاندار ہوں گی۔ بھئی ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اور ایک مخلوق کے حقوق، لہذا بھئی مخلوق کے حقوق کا معاملہ بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے حقوق کو معاف کر دیں گے، امید یہی ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کے یعنی مطابق کون جو ہے بھئی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس میں تو چاہے کتنی کیسی ہی آدمی کوشش کر لے کوتاہی تو رہتی ہی ہے۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کس کی نماز ہو سکتی ہے امتیوں میں؟ نبیوں کے بعد جس کا مقام ہو کہ جیسی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ویسی ہی نماز حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر
تم اپنی نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھ لیا کرو، وہ دعائے معصورہ، اللہم انی ظلمت نفسی، یہ تعلیم فرمائیے آپ. تو آدمی چاہے کتنا ہی اونچے سے اونچا اچھے سے اچھا عمل کرے، بھئی آخر میں تو استغفار ہے ہی کہ اللہ کی شان کے مناسب ادا نہیں ہو سکا. اور جتنی بھی بھئی یعنی اللہ پاک کی ذات رحیم ہے کریم ہے، بے شک معاف فرمائی، لیکن حقوق العباد آدمی ادا کب کر سکتا ہے؟ ہاں بھئی جب اس میں بھئی اللہ کا تعلق صحیح ہوگا، آخرت کا اس کا ایمان جاندار ہوگا، اس کی عبادات جاندار ہوں گی، وہ معاملات پر آئے گا. ہاں اس کے اخلاق بلند ہوں گے، اس کے اندر ایثار آئے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس ایثار پر کیسے پہنچے، ان اخلاق تک کیسے پہنچے، اور معاشرت ساری دنیا سے ان کی جو جدا بنی اور ایسی بنی کہ بھئی اس معاشرت کے اندر سے جو گزر جاتا تھا اس کے اندر کا کفر ختم ہو کر کے اور بھئی ایمان دلوں کے اندر داخل ہو جاتا تھا. تو یہ محنت محترم بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جس محنت سے خدا ہمیں یہاں تک پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں تک پہنچائے گا. ہماری زندگیوں میں صفات آئیں گی، اس کا ماحول بنے گا. ایمان والا ایمان کی محنت کرے گا، ایمان کا ماحول ساری دنیا میں بنے گا. آج ہم نے ایمان کی محنت کو چھوڑ رکھا ہے، اعمال تو کرتے ہیں لیکن ایمان کی محنت صحیح معنوں میں بھئی نہیں کرنے کی بنا پر ہاں اعمال میں جان نہیں ہے. ہر عمل میں جان ایمان ہی سے آئے گی. تو ایمان والا بھئی جب ایمان کی محنت، ایمان والے جب ایمان کی اللہ کا مطالبہ بھی ہے ہر ایمان والے سے کہ وہ ایمان کی محنت کر کے بھئی ایمان کو جاندار بنائے، مضبوط بنائے، وہ ایمان بنائے جو اللہ چاہتے ہیں. اس کے لیے محنت ہے دعوت کی، اس کے لیے یہ دعوت کی محنت. ہر ایمان والا بھئی محنت میں لگے، اپنی عبادات کو جاندار بنائے. کہ بھئی جب ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور محنت میں لگا جائے گا اللہ کے حکم کے اعتبار سے اس کو پورا کرنے کے لیے، تو عبادت کا ماحول بن جائے گا، ایمان کا ماحول بنے گا. علم کی محنت ہر ایک کے ذمہ ہے، علم کا ماحول بنے گا. اللہ کے ذکر کی محنت ہر ایک کے ذمہ ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے اس کو ہم دیکھیں. تو محترم بزرگوں اللہ نے بھئی یہ محنت دی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی اور بھئی اس کی قدر کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسی محنت کے لیے محترم بزرگوں یہ اجتماع رکھا گیا. اللہ پاک کا احسان، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت کے ساتھ اس اجتماع کو یہاں تک پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ بھئی اپنے کرم سے اس کو عافیت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ اور بھئی برکتوں کے ساتھ اس اجتماع کو پورا بھی فرمائے. محترم بزرگوں کتنا بڑا مجمع ہمارے بھائیوں کا اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، اور بھئی جو ابھی نہیں جا رہے وہ آئندہ انشاءاللہ جائیں گے. لیکن بھئی ذمہ داری ہے ہاں اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی کہ بھئی جو مقامی محنت ہے، جو مسجد وار محنت ہے، ہاں محترم بزرگوں کتنی آسان ہے. اللہ نے اس امت کے لیے اور یہ امت کا آخری حصہ اس کے لیے اللہ نے کتنا احسان فرمایا ہے کہ بھئی کتنا آسان مسجد وار محنت. ہاں بھئی اسی سے ایمان بنے، اسی سے ہماری نمازیں جاندار بنیں گی، اسی سے ہمارے اعمال، ہمارے اندر ہمارے معاملات درست ہوں گے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ اخلاق کو پیدا فرمائیں گے. اور بھئی ہمارے اندر اسی سے صفات آئیں گے کہ محنت ہی یہ صفات کی ہے. جب صفات آئیں گے تو پورے دین پر چلنا آسان ہوگا. صفات آئیں گی تو بھئی پورے دین پر چلنا آسان ہوگا. محترم بزرگوں اس کی پوری الحمدللہ مختلف موقعوں پر بات ہمارے سامنے آتی رہی. اللہ تعالیٰ محترم بزرگوں ہمیں بھئی مقصد حیات کو پہچان کر اس کے مطابق
محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی ذات کی ذمہ داری ہے، اپنے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، ماحول کے بنانے کی ذمہ داری ہے۔ محترم بزرگوں، ہماری اپنی ذاتوں سے لے کر کے اور سارے عالم کے اندر اللہ کا دین کیسے زندہ ہو، ہاں بھائی اس کے لیے یہ محنت ہے اور اس کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بھائی پہچاننے کی اور سمجھنے کی اور اس کو پورا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، اب آج اجتماع کا آخری دن، ابھی انشاءاللہ دوسری مجلس جلدی شروع ہوگی اور بھائی ہمارے بزرگ تشریف لائیں گے اور ہمارے سامنے تفصیل سے بات آئے گی۔ بھائیو، پوری توجہ پوری دھیان سے ہمیں جو ہے ان کی باتوں کو لینا ہے اور پھر اس کے مطابق محنت کرنا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا وقت جو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھائی بے انتہا قبول فرمائے، مجمع بھائی اس اعتبار سے اجتماع کے اعتبار سے بہت بڑا مجمع اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ دیکھو دل اللہ ہی کے ہاتھ میں تھے، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں بات ڈالی اور ہمارے تصور سے بھی زیادہ اور گمان سے بھی زیادہ اور خیال سے بھی زیادہ اللہ نے اپنے بندوں کو بھیجا اور بھئی اللہ ہی نے سنبھالا، اللہ ہی نے سنبھالا۔ میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ابھی ایک صاحب نے خواب دیکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محترم بزرگ تشریف لے جا رہے ہیں اور بہت بڑا مجمع آپ کے پیچھے ہیں۔ بھئی ہم سب تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری انسانیت کی ہدایت کا اللہ ذریعہ فرمایا کہ میں مالک گاؤں کے اجتماع میں جا رہا ہوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کہا حضور یہ کون ہے، اتنا بڑا مجمع آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ فرشتے ہیں، فرشتے، اور یہ میرے ساتھ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں یہ حفاظت پر لگانا ہے، مجھے ان کو حفاظت پر لگانا۔ تو محترم بزرگوں، اللہ اور اس کے مطابق ہوئی محنت کر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا فضل فرمایا ہے اور بھائی کرم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس اجتماع کے ذریعے سے ہمیں ہدایت سے نوازیں گے، ہمیں بھی نوازیں گے اور اللہ تعالیٰ راہیں کھولیں گے، اللہ ہمیں ذریعہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہدایت کی محنت کی، ہدایت کے دنیا اللہ ہم سب کے بھئی آنے کو اور بھئی یہاں پر مجاہدہ کرنے کو، ہر ایک نے بھئی بہت تکلیف اللہ کی مخلوق اور بھئی بہت مجاہدہ کیا اور اس پر کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اتنی تکلیف اٹھانے کے باوجود علاج نہیں، کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے کسی کو، ورنہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول